زمین اللہ کی، آسمان اللہ کے، کائنات اللہ کی، پانی اللہ کے، ہوائیں اللہ کی۔ الم نجعل الارض مہادا، کوئی مجھے زمین بچھا کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا فرش بچھانے والا؟ والجبال اوتادا، کوئی مجھے پہاڑ گاڑ کے تو دکھا دے، کوئی ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑ گاڑنے والا؟ وخلقناکم ازواجا، کوئی نطفے سے انسان تو بنا کے دکھا دے، کوئی مرد عورت کے روپ تو بنا کے دکھا دے۔ تیرا اللہ ہی ہے جو پانی پہ کبھی عورت بناتا ہے، کبھی مرد بناتا ہے، کبھی بچہ بناتا ہے، کبھی بچی بناتا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو نیند لائے؟ وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو رات کو لائے؟ وجعلنا النہار معاشا، کون ہے تیرے اللہ کے سوا جو دن کو لائے اور کھلا کر دے، اور جب کرو میڈیکل کالج میں پڑھو یا بازار میں دھندا کرو؟ کون ہے تیرے رب کے سوا؟ بنینا فوقکم سبعا شدادا، آسمان بنانے والا کون ہے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں سورج کو دہکانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ فاخرجنا حبا ونباتا وجنات الفافا، پھر اس سے پھل پھول غلے نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ سببنا الماء صبا، تیرے رب نے بارش کو برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، تیرے رب نے زمین کو پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، تیرے رب نے اس میں پھل پھول اور غلوں کو نکالا۔ تیرے رب نے رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند فرمایا، بغیر کسی مٹی سے مٹی کو بنایا، بغیر لوہے کے لوہے کو بنایا، بغیر پانی کے پانی کو بنایا، بغیر سونے کے سونے کو بنایا، ہر چیز کا پہلا خود بنایا۔ بلا وہو الخلاق العلیم، یہ سب کچھ کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں، جو سلمان چاہتا ہے، جو جاوید چاہتا ہے، جو حکمران چاہتے ہیں، جو فرعون چاہتے ہیں، جو قارون میں اللہ نے فرعونوں کو مروڑ دیا، شدادوں کو تہ خاک پہنچا دیا، بڑے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اپنی غیبی قدرت کے اللہ نے عبرت کے نمونے قائم فرما دیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، یہ کیا ہیں آج کے حکمران؟ یہ تو چوہے سے زیادہ حقیر ہیں اور ذلت کی پستیوں میں گڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جھنڈے کی گاڑی کے سوا کچھ نہیں ہے، باقی صرف ذلت ہی ذلت ہے۔ پیچھے لوٹو، یہ فرعون ہے جو بچے ذبح کر رہا ہے اور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ فرعون ہے جو گود سے ماؤں کے بچے چھینتا ہے اور ماؤں کے سامنے ذبح کر دیتا ہے، اور کوئی احتجاج نہیں، اور کوئی تحریک نہیں، کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے۔ یہ نمرود ہے جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدوں میں ڈال رہا ہے۔ یہ شداد ہے جو ملک یمن میں جنت بنا رہا ہے۔ یہ قیصر و کسرا ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، لیکن کیا ہوا؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پورا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کدھر گئے چنگیز خان؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے سکندر اور دارا؟ کہاں چلے گئے تیمور اور غزنوی؟ جاؤ جاؤ، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں۔ یہاں ایک اللہ ہے جسے بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا دیکھتے نہیں ہو کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ پیچھے لوٹو، آج کے حکمران چوہے سے زیادہ حقیر ہیں، پیچھے لوٹو۔ یہ قوم عاد ہے، یہ فرعون ہے، یہ ثمود ہے جو دھرتی پہ خدائی کے دعوے دار تھے، تیرے رب نے پکڑا اور تہ خاک پہنچا دیا۔ میرے عزیزو، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ہر شے خیر میں استعمال ہوتی ہے، ذلت سے عزت نکلتی ہے، موت سے زندگی نکلتی ہے، فقر سے غنا نکلتا ہے، کمزوری سے قوت نکلتی ہے،
اور جب وہ پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزتیں ذلت میں بدلتی ہیں، امن جنگ میں بدلتا ہے، غنا فقر میں بدلتا ہے، ہائے ہائے زمین کی برکتیں روٹھ جاتی ہیں، آسمان کے تیور بدل جاتے ہیں، زمین کی گردش خلاف ہو جاتی ہے، نظام کائنات دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ کائنات کا رب دشمن بن چکا ہے۔ جب اس سے دوستی ہوتی ہے تو اس کے نظام حق میں ہوتے ہیں، جب اس سے عداوت اور دشمنی ہوتی ہے تو نظام خلاف ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن سلمان کی باتوں نے مجھے رلا بھی دیا اور میرا سارا مضمون بدل دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، جہاز کیوں پھٹ گیا، برفانی تودا کیوں آ کے گر گیا، معصوم بچے بموں کا نشانہ کیوں بن گئے، گاڑیاں کیوں ٹکرا رہی ہیں، حادثات کیوں ہو رہے ہیں، نکمے نااہل حکمران کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، بددیانت اور خائن افسر شاہی کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اللہ روٹھ گیا ہے، اللہ روٹھ گیا ہے۔ بم دھماکہ تو کسی سازش سے ہے، جہاز کیوں پھٹ گیا، تودا کیوں گر، برف کے تودے میں 127 ہمارے جان ہتھیلی پہ رکھے، دنیا کی تاریخ میں ایسا جہاد نہیں ہوا جو وہاں ہو رہا، اور ایک دم لقمہ اجل بن گئے۔ تو برفانی تودا بھی کسی سازش سے گرا، 2 سال پہلے جہاز پھٹا وہ بھی کسی سازش سے ہوا، بارشیں بے موسم ہو گئی، کوئی سازش ہے؟ اموات کے حادثات کی کثرت ہے، کوئی سازش ہے؟ نہیں، اللہ روٹھ گیا، اللہ روٹھ گیا۔ اللہ کو مناؤ، بس میں یہیں اسی کے گرد میں گھومنا چاہتا ہوں، میرے سارے مضمون ختم ہو گئے۔ اللہ کو مناؤ، اللہ روٹھ چکا ہے۔ وہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ جو اس کی نافرمانی ہوتی۔ فإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت وإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد۔ جب لاہور والے پاکستان والے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میری پکڑ آتی ہے، پھر میری پکڑ 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ وإني إذا أطعت رضيت، جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وإذا رضيت باركت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں دیتا ہوں۔ ولیس لبرکتی نہایا، اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب میں راضی ہوتا ہوں تو کان حقا علینا نصر المؤمنین، تمہاری مدد کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ جب میں راضی ہوتا ہوں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں ہی اونچا رکھتا ہوں جب میں راضی ہوتا ہوں۔ جب میں راضی ہوتا ہوں لا یضرکم کیدہم شیئا، میں تمہارے خلاف کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ کیا باطل کی سازش اللہ کی طاقت سے باہر ہے؟ کیا ایٹم کی طاقت اللہ کی طاقت سے باہر ہے؟ نہیں، اللہ روٹھ گیا ہے۔ جب وہ راضی تھا، ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8000 کا لشکر تھا، صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے۔ 1,00,000 رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ 8000، اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا، صحابہ سنبھلنے نہیں پائے اور گھیرے میں آ گئے۔ 1,00,000 نے 8000 کو گھیرے میں لے لیا۔ جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت 100% ہو جاتی۔ گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ 8000 کو 1,00,000 نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے، ان کا نام ہے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی۔ عرب کی عادت تھی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے، سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شعر پڑھتے تھے۔
الموت احلی عندنا من العسل۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے۔ نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل، نحن بنو الموت اذ الموت نزل۔ یہ اشعار ہیں بنو ضبہ، عرب قبیلہ، وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں تو موت سے ڈراتے ہو۔ کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو ذبح کر دیں گے، تو حضرت حسین نے مسکرا کے فرمایا اب الموت تخوفونی، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ تو عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بالصاع کیل السندرا۔ یہ حضرت علی کے اشعار ہیں، جو وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ یا حبذا الجنۃ واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی ان لاقیتها ضرابها۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے اشعار ہیں، جو وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتا او لتتابعن، یہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں، جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے، یعنی بے خوف ہوتے تھے۔ لیکن ایسا خوف طاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شعر و شاعری بھول گئی اور تمام 8000 کی زبان پر ایک لفظ آیا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ جب راضی تھا تو 2 بول ہی کافی تھے۔ 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں۔ 29 کی رات کو امام کعبہ 1 گھنٹہ دعا کرا، رو 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 ہلکان ہوتا ہے، پیچھے 30 لاکھ آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو ہلکان۔ آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے، آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے۔ اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتی، آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگتے۔ ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکو نے پکڑا اور قتل کرنے لگا، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین، اس نے تلوار اٹھائی، کہا یا ارحم الراحمین، وہ وار کرنے لگا، کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک دم ایک گھوڑ سوار سامنے آیا اور اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرا، اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ابو مالکہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو 7 آسمان کے فرشتے پہ دروازے بجنے لگے، کھڑکھڑانے لگے، سارے دروازے کھڑکھڑانے لگے۔ کسی شناسا کی آواز ہے، ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل، تاجر سود پہ ہوں، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوں، راتوں کو شراب و زنا ہو، بازاروں میں تجارت کے نام پر جوا اور سود اور سٹا ہو، حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو، کہاں سے اللہ کو منائے؟ تو جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے میرے بندے کی مدد کو تیار؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار ہوں۔ جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا۔ ہاں، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ 100 میں 90% تو نمازی مسلمان نماز چھوڑ، 100 میں 5-7 آدمی نمازی ہیں، 90-95 نماز نہیں پڑھتے۔ حسین نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی، کربلا کی تپتی ریت پر سجدوں میں سر رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ تم کہتے ہو لیکچر کی وجہ سے نماز رہی، دوستی تھی، دوستی۔ کہ یا رب محمد انصر امت محمد،
شعر و شاعری بھول گئی، اور سب اسی کو دہرا رہے ہیں، اور موت نظر آ رہی، اس کے خون خوار پنجے گردن تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں کہ اس لشکر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں سورج ڈھلا تو میری ایسے نظر آسمان کی طرف جو اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فیہا فرجت، آسمان پھٹ گیا۔ دوستی تھی، تعلق بنا ہوا تھا، آج ٹوٹ چکا، اللہ نے نہیں توڑا، ہم نے توڑا۔ میرا رب عجب کہتا ہے یبن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھ سے تعلق توڑتا ہے، میں نہیں توڑتا۔ حالانکہ دنیا میں تعلق جان بہن سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہی تعلق توڑ دیتے ہیں۔ کل مجھے ماں باپ کا فون آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو پولیس میں دے رہے ہیں، ماں باپ ہم اس کو پولیس میں دے رہے ہیں، ہمارا نافرمان ہے، اور میرا رب کہتا ہے اذکرک وتنسانی، میں تعلق نہیں توڑتا، تو توڑ جاتا ہے، تو مجھے بھول جاتا میں تمہیں یاد رکھتا، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے اور میں تمہیں ہر دم یاد رکھتا ہوں۔ کہ میرا بندہ آجا ادھر ہی آئے گا تو نہ جانا کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، عورتیں دوڑو اللہ کی طرف، مرد دوڑو اللہ کی طرف، ڈاکٹر دوڑو اللہ کی طرف، سیاستدان دوڑو اللہ کی طرف، جوان دوڑو اللہ کی طرف، بوڑھے دوڑو اللہ کی طرف، اور آگے وہ ایسے جیسے ماں باہیں پھیلا کے کھڑے ہو، ایسے آجا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع، اے میرے پیارے بندے، میرے پیاری بندی آجا، جیسے ماں باہیں پھیلا کے کہتی بیٹا آجا، تو اللہ کہہ رہا ہے آجا، میں تیرے انتظار میں ہوں، آجا۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آسمان پھٹا اور اس میں سے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر نکلا، گھوڑ سوار، سفید براق گھوڑے جس کو ہم نکرا کہتے ہیں، نکرے گھوڑے، اور ان پر گھوڑ سوار، اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور ان کے سروں پہ عمامے، پگڑیاں عمامے، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار تھا، وہ نیزے کو یوں لہراتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا، وہ نہیں آ رہا اس لیے تودے گر رہے ہیں، اس لیے جہاز پھٹ رہے ہیں، اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں، اس لیے گھروں کی سکون غارت ہیں کہ وہ روٹ چکا ہے۔ کدے ایسے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد 1,00,000 کا لشکر سرپٹ بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اور دہشت ایسی طاری تھی اس لشکر کی، جنگ کا دستور تھا، جب کوئی لشکر بھاگتا تھا تو فاتح لشکر پیچھا کر کے اور قتل کرتا تھا، قیدی بناتا تھا، لیکن ایسا خوف طاری تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ، اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی لشکر کے پیچھے نہ جائے۔ جب وہ خوش تھا، جب وہ راضی تھا تو یوں آیا کرتا تھا۔ یہ اجتماعی سطح پر ہے، انفرادی سطح پہ بتاتا ہوں۔ ایک عورت ہیں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامن تھے اوس بن مالک، کسی بات پہ ناراض ہو کر طلاق دی تھی، طلاق جاہلیت جس کو کہتے تھے طلاق وہار۔ طلاق وہار کیا تھا؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علی کا وہر امی، تو اس پر 3 طلاق پڑھتے تھے، اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، وہ کہیں اور نکاح کر کے طلاق لے کر بھی پہلے خامد سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تھا جاہلیت کا دستور، طلاق کس طرح پڑتی۔ تو خولہ کو خامد نے کہہ دیا انت علی کا وہر امی، وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ گئی، یہ تو نے کیا کر دیا،
پچھلی عمر میں مجھے تو نے طلاق دی اور ایسی طلاق دی کہ نہ میں تیرے ساتھ رہ سکوں نہ تو۔ وہ سیدھی اٹھ کے گئی اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، حضرت عائشہ آپ کو کنگھی فرما رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، تو آ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے طلاق زہار دی ہے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے جو وہاں علاقائی رواج تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا حرمتی علیہ، خولا طلاق ہو گئی، نکاح ختم۔ کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، آپ نظر ثانی فرمائیں۔ اکل مالی وافنا شبابی وانشق له بطنی، یا رسول اللہ میری جوانی ڈھل چکی ہے، میں اور شادی نہیں کر سکتی، میرا شباب ختم ہو چکا ہے، میرے پاس میرا پیسہ ختم ہو چکا ہے، وتفرق اہلی، ماں باپ میرے مر چکے ہیں، میں کس کے جا کے دروازے پر بیٹھوں؟ آپ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے پھر فرمایا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، تو آپ چپ ہو گئے کہ سنتی نہیں مانتی نہیں، تو آپ نے سر جھکا لیا۔ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں، جب اس نے دیکھا اللہ کا نبی متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سناتی، دوستی تھی، تعلقات استوار تھے، سفارتی مراسم ٹھیک تھے، کہ آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سناتی۔ اس نے سے ہاتھ اٹھا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا، اللہم ان لی منہ سبیتا صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجر، میری طاقت نہیں میں ان کو روٹی کھلاؤں، ان ضممتہم الیہ فضاعو، باپ کے سپرد کروں تو وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، سنبھالنے کے قابل نہیں، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار، میں قربان جاؤں خولا کے تعلق اور عشق پر۔ یہ نہیں کہا کہ فیصلہ اتار، چاہے میں جب فیصلہ آئے گا تو میرے حق میں بھی ہو سکتا ہے، میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو پابند کر رہی ہے، میرے حق میں فیصلہ دینا ہے، میرے خلاف نہیں دینا۔ لاکھوں لوگ اعتکاف کرتے ہیں پورے پاکستان میں، لاکھوں حرم میں اعتکاف کرتے ہیں، آنسوؤں کے دریا بہاتے ہیں، ایک آنسو بھی اوپر نہیں جا رہا، اور اس کے چند قطرے ٹپکے اور عرش ہل گیا۔ یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتار، میرے حق میں، خولا کے حق میں، اپنے نبی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے۔ ایک دم اللہ کے نبی پر وحی کے آثار اور آپ ایسے ہو جاتے تھے، گردن ڈھلک جاتی تھی اور غشی طاری ہو جاتی تھی اور ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کرو چپ کرو، وہی آ گئی وہی آ گئی وہی آ گئی۔ تو خولا نے وہ تو اوپر لو لگائی تھی، تو اس نے ایسے دیکھا تو آپ پر وحی، تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اب اللہ میرے حق میں فیصلہ کر رہا ہے یہ میرے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ جب وحی ختم ہوئی آپ نے ایسے پسینہ پوچھا اور مسکرائے کہ خولا مبارک، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ صرف فتویٰ نہیں آیا، قرآن آیا تاکہ 1400 سال کے بعد لاہور کی عورتوں کو بتایا جا سکے کہ یوں بھی عورتیں تھیں، اور قیامت تک کے لیے خولا زندہ ہو گئی قرآن کے ذریعے۔ اور کیا قرآن آیا؟ 28واں سپارہ، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور۔ قرآن آیا اور ایسا خوبصورت ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ قد سمع اللہ، قد سمع اللہ، اللہ لا مکان ولا زمان ہے،
آنے اور جانے سے پاک ہے، حرکت و سکون سے پاک ہے، اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے. ہم اس کو نہ تصور میں لا سکتے ہیں نہ تخیل میں لا سکتے ہیں. لیکن اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے، اس آیت کا منظر یوں بنتا ہے، قد سمع اللہ میں یہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، اے میرے محبوب جب خولا نے فریاد کی تو میں خود زمین پہ اتر آیا اس کی فریاد سننے کی، میں خود آ گیا. اور خولا کو اللہ نے عزت دی. قول التی تجادلک فی زوجہا، بڑا لمبا جیسے ہم نہیں استاد حضرت مولانا علامہ لگاتے ہیں نا کسی، تو یہ میرا رب لقب لگا رہا ہے اپنی بندی کے ساتھ. قول التی تجادلک فی زوجہا، ہاں ہاں وہ میری محبوب بندی جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، تجھ سے ہاں کروانا چاہتی تھی تو انکار کر رہا تھا میرا محبوب. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اے میرے حبیب آپ نے تو نہ سنا، پھر اس نے مجھے سنایا. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمْ، میں سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی، میں بھی موجود تھا. ان اللہ سمیع بصیر، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ طلاق غلط ہے اور اس طلاق کا کوئی حکم نافذ اس عمل نہیں ہوگا. ہاں اس بول کا کفارہ ہے، کفارہ ادا کر دیا جائے اور بیوی حلال ہو جائے گی. یہ وہ دور تھا جب اللہ سے تعلق تھا تو مزے تھے. تو میرے بھائیو بہنوں اللہ سے تعلق بنا لو. یہ کسی حکومت کے بس کے نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا. یہ سب مٹی کے بت ہیں، ان سے کچھ بھی نہ ہوگا. جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. جب اللہ چاہ لیتا ہے تو پھر سب کچھ تابع ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا. ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو مصر کے لوگ ایک جوان بچی کو پکڑ کر زیورات سے اس کے سجا کر اور اس کو پہنا کر اس کو جا کر دریا میں ڈبو دیتے تھے. وہ بیچاری زندہ اس میں غرق ہو کے مر جاتی تھی تو شیطان کا کوئی اس میں تصرف تھا، پھر دریا کا پانی چڑھ جاتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو وہ مصری آ گئے عمر بن عاص کے پاس کہ دریا خشک ہو چکا ہے، ہم نے بچی کو ڈبونا ہے. حضرت عمر نے کہا اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور دریا یوں چلتا ہے کہ ایک بچی کو اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ مرتی ہے تو دریا بھر آتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک عمر بن عاص کو تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے ایسا نہیں کرنا، اور ایک خط لکھا کسے؟ دریائے نیل کو. دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے. بیٹا باپ کی نہیں سنتی، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر. یہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا خط ہے دریائے نیل کے نام. ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے نیل اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بند ہو جا. وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ، اور اگر تمہیں عمر کا اللہ چلاتا ہے تو میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں تمہیں جاری کر دے. اور کہا عمر یہ میرا خط دریائے نیل میں ڈال دو. رات کو دریائے نیل میں خط ڈالا گیا، صبح 16 ہاتھ دریا چڑھ کے بہ رہا تھا. دوستی تھی، دوستی تھی. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو. یہی سارے مسائل کا حل ہے اور اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی حرکت، آپ کا سکون، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حبیب کو ساتھ لے لو. اس کو ساتھ لے لو تو میرا اللہ راضی ہے. میرے رب کا اعلان ہے یا محمد لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک. لاہور کی امت کو سنا دے اور تو مردوں کو سنا دے جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے، جنہیں اللہ چاہیے.
انہیں تیرے پیچھے چلنا پڑے گا، تیرے پیچھے نہ چلے تو میں نہیں ملوں گا۔ وہ ابو لہب چاچا کیوں نہ ہو، میں کہوں گا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور وہ غلام حبشی، کون غلام حبشی؟ کون؟ بلال۔ وہ تیری مان جائے، تیرا بن جائے۔ آہا، میرے رب نے کیا کر کے دکھا۔ مسجد نبوی کا مؤذن بنائے، سید ابو لہب سید ہو کے پلیت ہو گیا، اور بلال حبشی ہو کے سید ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، اور مدینے والے کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے۔ یہ جھگڑا ہو، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، اور مکے اور مدینے والوں میں زمین تقسیم کی جا رہی، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں، یہاں یہ کھدائی کریں۔ تو اب انصار ادھر ہو گئے، مہاجرین ادھر ہو گئے۔ سلمان فارسی کون ہے؟ نہ تو عربی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ مکی ہیں، لہٰذا کون ہے بھائی؟ تو مکے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، ایران سے ہجرت کر کے آیا۔ مدینے والوں نے کہا ہم میں سے ہیں، اسلام سے پہلے آیا ہے، لہذا یہ مدنی ہے، وہ کہیں یہ مکی ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، فیصلہ عدالت نبوت میں گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا دلائل ہیں؟ مکے والے یہ، مدینے والے یہ۔ کہا میں فیصلہ کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کر پیدا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں۔ تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلیت بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے۔ جب کہا اشہد ان محمد، تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور اذان پوری نہ کر سکے، اور دھاڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ۔ کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا، اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، او ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں۔ اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر۔ تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کی، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دے، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔
حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے چچا ایک درخواست کر کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو حکم کو، کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گئے اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں اور مسجد نبی میں چیخ چنگاڑا بچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہے، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان، وہ نہیں مانے، تو حضرت عمر نے کہا بلال بلال یہ دیکھو آج اذان دیتا۔ تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سے نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گئے۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جس سے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہہ رہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں نہیں ڈھال سکتا۔ فلا ورب سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کا؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا، اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے۔ مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بن سوار کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے
انتظار میں ہے، وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے۔ محمد ہیں، اور وہ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین، تو مشتبہ، تو مرتضی، تو حامیم، تو مرتضی، تو مشتبہ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر۔ مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے۔ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طه، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیض، کبھی اہدب، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن۔ کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے۔ تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يهزن بن يلحن بن إرعضى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في البقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيم جانب بطها بذرك سأحوالا محمد را خبركن وبرئي جان مشتاقم دراجا فداء روضة خير البشر كن یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پشتو نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، جس میں روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے. کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے دو، روزہ فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں.
دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی محبت اپنی ماں سے. آپ کی ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں اور آپ 70,000 کا قافلہ لے کر ابوا کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. مکہ کی طرف سفر ہے، آخری حج کا موقع ہے، اپریل کا مہینہ ہے، شدید دھوپ ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ننگے سر ہیں. آپ ماں کی قبر سے اوپر سے وہاں راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ کوئی نہیں ہے. آپ خود ماں کی قبر کے اوپر سے گزرے ہیں. جب ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے یہ دیکھو. آپ ایسے بیٹھے، گھٹنے اٹھائے، دونوں ہاتھ یہاں رکھے اور سر یوں لیا، جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں. میرا نبی ماں کی قبر پہ سر دے کے جو بیٹھا ہے، کئی گھنٹے ہچکیاں بندی رہیں، روتے رہے. 57 سال کا منظر سامنے آ گیا کہ یہاں میری ماں نے مجھے چھوڑا تھا جب میں 6 سال کا تھا. میرے نبی صرف 6 سال کے تھے جب اس جنگل میں اللہ نے آپ کی ماں کو اٹھایا. سن 2000 میں قبر پر حاضری دے چکا ہوں. میری زندگی کا یادگار ترین سفر ہے حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت. بیت اللہ کے اندر میں 2 دفعہ گیا، میری وہ کیفیت نہیں بنی جو ماں کی قبر پر میری کیفیت تھی. مجھے لگا جیسے ساری دنیا کی ماں سوئی پڑی ہے، ساری کائنات کی ماں سوئی پڑی ہے. اور میں 14 صدی پیچھے دیکھنے لگا، دھندلکوں میں دیکھنے لگا کہ یہاں میرا نبی 6 سال میں کیسا تڑپا ہوگا اور کیسا بلکا ہوگا اور کیسا رویا ہوگا اور ماں کہہ کر کیسے لاش کو جھنجھوڑا ہوگا. اور ماں ساکت اور لاجواب تھی. مرنے یہ میرا نبی پہلی موت دیکھ رہا ہے، موت پہلے دیکھی نہیں، اور پہلی ماں ہی کی موت، ماں کی موت. نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اور ایسا جنگل ہے کہ سارے رشتہ دار مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون نوکرانی ساتھ ہے، ام ایمن، تیسرا اور عزیز کوئی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کے روتے. میں تو 40 سال کی عمر میں میری ماں مری، میں مدینے میں حج پر تھا، میں نہیں آ سکا، تو میں ڈھونڈتا تھا مجھے کوئی کندھا ملے جہاں سر رکھ کے رو سکوں. اتنا میں بے قرار تھا کہ کوئی مجھے میرا عزیز مل جائے جس سے میں گلے لگ جاؤں اور میں روؤں. 40 سال اور میرا نبی 6 سال. اور ماں نے دیکھا بچے کو، آخری نظر، آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو. ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے، چشمہ فلک بھی گریا تاری تھا، سورج بھی شعاؤں کی شکل میں آنسو گرا رہا تھا، بوڑھا آسمان کپ کپا رہا تھا، سنگلاخ پہاڑ موم بن رہے تھے. جب میرے نبی کی ماں زندگی ہار رہی تھی تو آخری الفاظ تھے، ہر زندہ نے بیٹا مر جانا ہے، ہر جوانی نے ڈھل جانا ہے، میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو کائنات کو پاک کر دے گا. اور یہ کہہ کر گردن ڈھلکی اور میرے حبیب نے یوں سینے پر اور چمٹ کے رویا ہے. کیا رویا ہے کہ کائنات کو بھی رلایا ہے. تدفین کے بعد جب اتنا اونچا پہاڑ ہے جتنا یہ ہے، یہ پلر اتنا اونچا پہاڑ تھا، جب نیچے اترے ہیں تو پھر آپ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. تو ام ایمن پیچھے پہنچی تو آپ ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے، ایسے لپٹے ہوئے. جب ام ایمن قریب پہنچی تو سنا آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا تھا تو ہی میرا آخری اور پہلا سہارا ہے، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. تو بتا میں کس کی گود میں سر، ہائے کس کی گود میں سر رکھ کے سوؤں. واہ میرے رب، تو کتنا بے نیاز ہے، جس کے لیے کائنات بنائی، کتنا اس کو رلایا. ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا چلیں. کہا مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں. پھر میرے نبی نے یہ میں سارا واقعہ تو میں سنا کر
حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر حدیث کی عظمت پیدا ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کتنا زبردست ہے. میرا نبی جو جنت کا چابی بردار ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو ختم نبوت کا تاج سجائے ہوئے ہے، جس کے قدم رکھے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب ہو نہ سکے، جس کی آمد کے بغیر نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ اسماعیل ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ یعقوب ہوتا. یہ وہ ہستی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں یوں منہ کرتا، میں کہتا اماں جی لبیک، میں نماز بعد میں پڑھوں گا. ایک رخ عبادت کا ہے جس میں نماز سب سے آگے ہے، ایک رخ معاشرت کا ہے جس میں اخلاق سب سے آگے ہیں، جس میں ماں باپ خدمت میں سب سے آگے ہیں. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ تو اللہ کو پتا ہے. کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی. جب لاہور کے جوان بچے بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی. یہ نہیں کہا جب کفر آئے گا تو قیامت آئے گی، جب اسلام مٹے گا تو قیامت آئے گی. کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، گالی سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حق تلفی سے بچو، حق مارنے سے بچو. میرے نبی نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا کہ اوہ کتنا سخت حکم آیا ہے. تو سارے صحابہ کانپ گئے، کوئی پوچھ نہ سکا خوف کی وجہ سے. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، ان کا یا رسول اللہ کیا حکم آیا تھا؟ کل کیا حکم آیا تھا؟ کہ میرے اللہ کا حکم آیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. شہید کہ قطرہ پہلا جب خون کا گرتا ہے تو جنت واجب ہو جاتی. ٹھیک ہوگی بات؟ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو، ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن کہ ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. یہ شہید میرے نبی کا فرمان ہے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ شہید ہو اور کسی کا مال لے کے مر گیا تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا. جب شہید جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا تو یہ سارا لاہور جو لینڈ مافیا بنا ہوا ہے اور یہ سارے تاجر جو بددیانتی کو تجارت کہہ رہے ہیں اور کھوٹ کو، سود کو، ہیرا پھیری کو تجارت کہہ رہے ہیں اور یہ ساری افسر شاہی جو رشوت کو اپنا حق کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم تو اللہ کو نہیں چھوڑتے. ہر شے یہی تو پیغام حسین ہے کہ اولاد ذبح کرا دو اللہ کو نہ چھوڑو، اپنے آپ کو ذبح کرا دو اللہ کو نہ چھوڑو. اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ تاجر کہتے ہیں بڑا گھر بنانا ہے، ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر بنانا ہے. افسر کہتا ہے میں نے بچے کو ایچسن کالج میں پڑھانا ہے تو میں پیسے کہاں سے لوں، میں نے مرنا ہی ہے. اور حسین کہتا ہے میرے عبداللہ کو ذبح نیزے پہ چڑھا دو، میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے. جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا. حضرت حسین بازار میں گلی میں کھیل رہے تھے تو اللہ کا نبی پیچھے دوڑ پڑے، پکڑو پکڑو پکڑو. صحابہ کا پورا مجمع ساتھ ہے اور آپ آگے ان کے پیچھے پکڑو پکڑو پکڑو. تو حسین آگے آگے بھاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور اللہ کا نبی آہستہ آہستہ پیچھے. زیادہ تیز نہیں نا. حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، تو اب پیچھے ہولے ہولے کر رہے تو آگے بھاگ رہے تھے، ہنس رہے تھے. سارے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، 2 جہان کا سردار کیسے اپنے لاڈلے سے کھیل رہا ہے. کہا یہ پکڑا گیا اور پکڑ کے اٹھایا، تھوڑی چومی، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، کہ حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اور آج اس کا سر کٹا پڑا ہے. اور ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر ہونٹوں پہ چھڑی ماری،
پھر ماری تو حضرت انس کھڑے ہو گئے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو دیکھا، ان ہونٹوں کو نبی نے چھپا ہوا ہے. وہ ذبح ہو کے لاہور والوں کو پیغام دے رہا ہے. آج کے بدبخت غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت، بخت ڈوب گیا، بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی خوش بختی ہے؟ بخت ڈوب گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو کون سی کامیابی ہے؟ ناکام ہو گئے. ساری دنیا دھوکے کا شکار ہو گئی. کہ ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. سارا گھر ذبح ہو گیا، 16 ذبح ہو گئے. معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے تیر پار ہو گئے. تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں اور باقی 14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے. حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں. سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں، صرف ناخدا ملاح کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں. 15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں نہیں. ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں. ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے. میرا رب کہتا ہے میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے. کتنے کر؟ زمین بھر دے. اور کتنے کر؟ چاند تاروں کو بھر دے. اور کتنے کر؟ خلا کو بھر دے. اور کتنے کر؟ تہ بتہ چڑھ جا. اور کتنے کر؟ آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے. مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے اور کرتا 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 تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ یوں کہہ کے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں. میں منتیں نہیں کرواؤں گا. ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے. میں نہیں کروں تو کہے گا یا اللہ معاف کر. میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا. تو میرے عزیزو، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ. تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے. اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ. چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ. لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد، عورت، بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو. یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے. تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا. ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے بچیوں، مرد عورتوں نے کر لی ہے
تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں. آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو. یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، غائب، زیرو. اور آسمان تک روشنیاں. اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ فضا، یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے. یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے. اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں. جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے. تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ ہاں. اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر دو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ جوڑ دو. نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر لو. عجب بات ہے جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ کو یہ صلح اتنی پسند. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ ساری مستورات میں مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ چلو درود شریف پڑھو.